اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى في مقام ثالث اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، غنیمت جان لے یہ زندگی کے بہار، اس دنیا میں آنا نہ ہوگا بار بار۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ فیضان محمد عام تو ہے، عرفان محمد عام نہیں۔ اللہ اگر نہ دے توفیق، انسان کی بس کی بات نہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو اللہ نے زبان دیا ہے، کبھی سبحان اللہ کہیے، کبھی الحمدللہ کہیے، اور اگر VIP بن کے بیٹھیں گے تو ہمارے پاس کوئی چابی نہیں ہے کہ آپ کے تالے کھلوائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو ایک عظیم الشان عنوان کے تحت یہاں کے تمام ملی و سیاسی، نوجوان، بوڑھا، بچہ سب مل کر کے ایک عبادت کے لیے پروگرام بنایا ہے، اس لیے کہ نبی کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کا تذکرہ، چاہے دن میں ہو رات میں ہو، 12 مہینے، سال کے 12 مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، صبح کو ہو، شام کو ہو، دن کو ہو، رات کو ہو، جب جب نبی کا تذکرہ کریں گے یہ افضل عبادت میں شمار ہوگا۔ اور صرف مسلمان ہی نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر، دنیا کے ہر کتاب کے اندر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آج جہاں ہم جمع ہوئے ہیں اس چوک کا نام ٹیپو چوک ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی ہستی کے طرف اس کا اشارہ ہے، تو کم از کم ٹیپو چوک کے آزو بازو کے جو لوگ تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا
नाम सुन करके भी अगर जमा हो जाते तो ये चेयर काफी नहीं होती। मगर मुसलमान आजकल आदी हो गए हैं नाचने और गाने के। मुसलमानों को थड़कना चाहिए, मुसलमान को गवैया चाहिए। आज अगर यहाँ के नौजवान मिल करके कोई एक छोटा सा भी नाचने गाने का प्रोग्राम रखते, मैं कसम खा के कहूंगा वहां तक लोग जमा होते। बल्कि ये हमारे बिरादरान वतन पुलिस वाले जो आए हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, उनको भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता। मगर हमारा ईमान का ये हाल है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुसलमानों के भीड़ में आके मैं मुसलमान तलाश कर रहा हूं। ये एरिया तो मुसलमानों का है भाई, खचा खच भरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जाऊंगा तो मुझे रास्ता भी नहीं मिलेगा, मगर मैं आके देख रहा हूं कि सबसे पहले मैं ही स्टेज पे आ रहा हूं। अल्लाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे हिंदुस्तान प्रोग्राम करता हूं और मुसलमानों से ज्यादा बिरादरान वतन में जाके प्रोग्राम करता हूं। वो लोग मोहब्बत से बुलाते। बहरहाल मैं आप सबकी समातों को और आप सबकी मेहनतों को सलाम करता हूं। मेरे दाएं बाएं कुछ उलमा भी बैठे हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमें अपनी हालत को बदलनी पड़ेगी। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है कि सफर में 3 लोग जा रहे थे। उसमें से इत्तफाक से एक यहूदी था, एक ईसाई था और एक मुसलमान था। तीनों दोस्त सफर में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, खाना पानी सबका खत्म हो गया। सबका ही खत्म हो गया। आज के जमाने का तो था नहीं कि आप जो है डेंसो और क्या बोलते हैं आपका बहुत सारे ऐप है ना, जहां से आप खाना वाना मंगवा सकते हैं। आपने टाइप किया, खाना आपके घर पे आ गया। तो वो जमाना ऐसा था नहीं। तो तीनों दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, तीनों का नाश्ता दान जो खाना का तोशा है वो निकाल के जमा करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो शाम का वक्त था, तीनों ने जमा किया तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना जमा हुआ। किसी के पास रोटी, किसी के पास खजूर, किसी के पास कुछ। तो उन्होंने कहा कि अगर तीनों खाएंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा और ये खाएगा तो पेट भर जाएगा, काम चल जाएगा, कम से कम एक आदमी तो बचेगा। तो अब कहने लगा कि भाई खाएगा एक, मगर कौन खाएगा? खाएगा एक, मगर कौन खाएगा? तो तीनों में तय हुआ, मशवरा हुआ कि देखो अभी सब ऐसे भूखे सो जाते हैं, सुबह जो सबसे पहले उठेगा वो ये खाना खाएगा, मगर शर्त है कि रात में सबसे अच्छा ख्वाब जो देखेगा वो ये खाना खाएगा। सबसे अच्छा ख्वाब जो देखेगा वो ये खाना खाएगा। तो तीनों इत्मीनान से सो गए। अब जब सो गए तो सुबह सुबह सबसे पहले कौन बेदार हुआ? जरा गेस करो आप लोग, कौन बेदार हो सकता है सुबह? अरे यहूदी बेदार है इस वक्त, पूरी दुनिया को नचा रहा है कितना वो? हाँ, रोटी बनाने के लिए आटे में जितना नमक डालते हैं उससे भी कम है, मगर पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल करके जहां चाह रहा है घुमा रहा है। तो यहूदी बेदार हुआ। होने के बाद उठाया, उठो भाई उठो उठो। तो एक शायद गुलदल्ली का था, वो उठ ही नहीं रहा, वो पड़ा हुआ। जो ईसाई था वो बेदार हुआ। का क्या बात है? बोले अरे यार तुम लोगों ने कहा था कि जो सबसे पहले बेदार होगा, अच्छा ख्वाब देखेगा, वही खाना खाएगा। तो खाना पहले मैं खा लेता हूँ, बाद में ख्वाब बयान करूंगा। बोला क्यों? नहीं मैं बहुत अच्छा ख्वाब देखा। बोले क्या ख्वाब देखा बताओ। तो उसने कहा कि रात में जब आप दोनों सो गए, मैं भी सो गया, तो
تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ بیٹا تو بھوکا سو رہا ہے، کھانا تجھے کھانا ہے، چل میرے ساتھ. تو مجھے اٹھا کے کوہ طور لے کے گئے. کوہ طور آج جو سرما لگاتے ہو وہ اسی جگہ کا ہے. اللہ کی تجلی وہاں نازل ہوئی تھی. اللہ نے اتنا چمکا دیا کہ اس کو سرما بنا دیا. آج انسان اسی پتھر کا سرما بنا کے لگاتا ہے. تو کہا کہ کوہ طور گیا، اس کے بعد جو ہے بہت سارا سیر کیا. تو کھانا مجھے کھا لینے دو. تو عیسائی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائی تیرے سے اچھا تو خواب میں نے دیکھا. بولے کیا دیکھا؟ کہا تو جو گھوم رہا تھا وہ تو زمین پہ گھوم رہا تھا. جب تم دونوں سو گئے تو میں بھی سو گیا. خواب میں حضرت عیسیٰ آئے اور مجھے اٹھائے اور اٹھا کر کے مجھے آسمان پر لے کے گئے. تو زمین تک تھا، میں آسمان میں گیا. تو کھانا مجھے کھانے دے دو. تو اب دونوں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، مگر یہ جو گردھلی کا نوجوان ہے یہ بیداری نہیں ہو رہا ہے، اس کی نیند نہیں کھل رہی ہے، اٹھاؤ ذرا اس کو. تو وہ سو نہیں رہا ہے، سونے کا ناٹک کر کے مردار بن کے پڑا ہوا ہے. اب اس کو اٹھا رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا. آج پوری دنیا میں دیکھو وہ لوگ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگو. تم سے ہم نے مسجد اقصی چھین لیا ہے. فلسطین کے لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مار دیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر تمہیں بے موت مارا جا رہا ہے، ٹرین میں تمہیں مارا جا رہا ہے. بابری مسجد تم سے چھن گئی. نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پہ اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مگر مسلمان خواب غفلت میں سو رہا ہے. بیدار ہونے کا نام پڑا ہوا ہے، مردار کی طرح پڑا ہوا ہے. 10 سے بس نہیں ہوتا. ٹرین میں مارو، بیف کے نام پہ مارو، کہیں پہ بھی مارو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوچتا ہے جیسے وہ مرغی کے فارم میں بیلر مرغی کے ڈبے میں مرغیاں رہتی ہے اور کسائی نکال کے کاٹتے رہتا ہے. دوسری مرغی سوچتی ہے ارے وہ کٹ رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا میرے بھائی. تو اس تیسرے ساتھی کو زبردستی اٹھایا تو اس نے کہا کہ بھائی بات اصل یہ ہے کہ کھانا تو میں کھا لیا. کھانا کھا لیا تم نے؟ کہاں؟ بولے کیوں؟ کہ پہلے جیسے ہم لوگ سوئے تینوں سو گئے تو ایک جن آیا اور ننگی تلوار لے کے کہا کہ کھانا کھا لو. تم کھانا کھاؤ نہیں تو تیرا سر کاٹ دوں گا. تو میں ڈر کے اٹھا اور کھانے لگا. تو یہودی نے کہا کہ بھائی مجھے بلا دیتے. تو کہا میں بہت بلایا، تو کوہ طور پہ چلا گیا تھا اور تجھے بلایا تھا، تو چوتھے آسمان پہ تھا. تو میں کیا کرتا؟ میں مجبوری میں کھانا کھا کر کے گردلی میں سو رہا ہوں. آج چاہے وہ کوئی نوجوان ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ ٹیپو چوک میں رکھو یا کوئی چوک میں پروگرام رکھو، ارے ہم تو بریانی کھا کے اپنے گھر میں سوئیں گے، ہم بھی آئیں گے تمہارے کوئی پروگرام میں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے لوگ پروگرام رکھے وہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا پروگرام رکھا. ارے انسانوں کو، مسلمانوں کو رسول سے محبت کہاں ہے؟ صرف محبت ناچنے کے نام پر ہے. ڈھولک بجاؤ تب یہ آئے گا، رسول کی سیرت سناؤ کوئی نہیں آئے. میرے نوجوانوں، میرے عزیز دوستو، آپ مبارکباد کے لائق ہو کہ آپ اذان تو دیے. نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اذان دینے کا کام آپ کا اور ہمارا ہے. ہم کرتے رہیں گے. کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک سب کو ہم نمازی نہ بنا دیں انشاءاللہ. نبی کا عاشق ہم بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور نبی کا نام لے کر کے ہم تو نہیں بلکہ برادران وطن بھی نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں